أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی کا درس جو ہے داعی کی تربیت اس ٹاپک پر ہے. داعی کی تربیت بولا تو ہندوستان میں کام کرنے والے داعی کو اپنا ایک خاص تربیت کی ضرورت ہے. وہ قرآن پاک سے ہم سمجھنا ہے. یعنی سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی چنتے وقت ان کے اندر بہت سے خوبیاں رہتے ہیں. یہ خوبی نہیں، طرح طرح کی خوبیاں رہتے ہیں. اس میں یہ خوبی یہ بھی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام جو ہے بڑے ہمت والا رہا. ان کے اندر ہمت بہت تھا اور مردانیت اس کے اندر تھا. اور یہ داعی کے لیے ضروری ایک شرط ہے. آپ دیکھیے نوح علیہ السلام جو ہے وہ زمانے میں ایک چھوٹا سے بستی ہے. یعنی پورے دنیا میں انسان نہیں ہے، تھوڑا سے لوگ ہیں، 1000 سے کم رہے گا شاید. وہ آبادی میں نوح علیہ السلام کام کر رہے ہیں. صبح میں جو آدمی سے ملا اسی آدمی سے دوپہر کو بھی ملے گا، شام کو بھی ملے گا، رات کو بھی ملے گا. ایک ہی آدمی کے پاس بار بار جا کے ملتا. ایک آدمی سے ایک بات ہم کتنا مرتبہ کرے گا؟ 1 مرتبہ کرے گا، 2 مرتبہ کرے گا، 3 مرتبہ کرے گا. پھر ہم لوگ کیا سمجھے، چلو چھوڑو، ہمارے ہمت ہار جاتے. لیکن انبیاء علیہ السلام کا ہمت ہارتے نہیں ہے. نوح علیہ السلام وہ چھوٹا بستی میں 950 سال ایک ہی بات ایک ہی انسان کو بار سنایا. یہ ان کی ہمت ہے. اسی طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کو لیجئے. ابراہیم علیہ السلام جو ہے یہ ایک بڑا شہنشاہ، ایک بڑے ملک، بڑے فوج، پورے لوگ، سارے کے سارے مشرکین. لیکن وہ سارے کو رکھتے ہوئے ہمت کے ساتھ آپ جو ہے اللہ کی وحدانیت کو پیش کیا. یہ بلند ہمت ابراہیم علیہ السلام کا خصوصیت. یہ خصوصیت سارے انبیاء کے اندر ہے. کس کو بھی پرواہ نہیں کرتے، اللہ کے حکم پر کریکٹ عمل کر لیتے. بولا تو بول دیتے، ڈرتے نہیں. ڈرنے کی صفت ان کے اندر ہے ہی نہیں. اللہ جو بولے گا وہ کرے گا بس. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان، پورے مکے کی بڑے قائدین اور ایک قوم، پورے مشرکین 100% ایک مشرک آبادی، ایسی حالت میں غیر مسلمان آبادی. اس وقت جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو کہ اللہ کی وحدانیت کو بول رہے. کتنی ہمت ہونا اس انسان کے اندر، ہم لوگ اس کو تصور نہیں کر سکتے. اتنے باہمت والے رہتے انبیاء علیہ السلام. یہ ہے انبیاء علیہ السلام کی فطرت میں یہ خاص خوبی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی کہے کر لیں گے، وہ بول دیں گے، وہ اس کو جھجکنے کی سوال ہی نہیں ہوتا. یہ ہے سارے انبیاء علیہ السلام میں یہ خوبی آپ کو نظر آئیں گے. لیکن قرآن میں ایک نبی کے بارے میں اس سے علیحدہ ایک سیرت قرآن ہمارے سامنے لا رہے. وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام.
موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبروں سے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر ہیں، لیکن ان کی نفسیت کیا ہے؟ قرآن میں جگہ جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی نفسیت بتایا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کی لفظ، موسیٰ کی نام جو ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام جو قرآن میں 137 مرتبہ ذکر آیا ہے. کسی نبی کے نام اتنا ذکر نہیں آیا. اور آپ کی دعوتی سرگرمی کے بارے میں 408 آیت قرآن میں موجود ہیں. اتنے تفصیلی کسی کا دعوتی سرگرمی کے بارے میں قرآن میں نہیں ملے گا آپ کو. پھر بھی آپ کی جو خاصیت جو ہے قرآن بالکل ٹھیک سے بتایا. آپ کو نبوت ملنے کی حالت میں کیا ہوا آپ دیکھ لو. نبوت ملنے کی حالت میں یہ ہوا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہا وہ ڈنڈا نیچے ڈال دو. ڈنڈا نیچے ڈال دیا تو ڈنڈا سانپ بن کر ادھر بھاگتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام دوسرے طرف بھاگتے ہیں. یہ واقعہ قرآن اپنے انداز میں بیان کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَأَنَّ الْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ. یعنی موسیٰ علیہ السلام جو ہے بھاگنے لگا، وہ فرقی دیکھتے بھی نہیں. قرآن کہتے ہیں یعنی آپ کی فطرت قرآن جو ہے بالکل وضاحت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں. ایسے قرآن میں کئی جگہ ہیں. ایک جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمایا فرعون کے پاس جاؤ. وہ سننے سے ہی موسیٰ علیہ السلام کہہ دیا یضیق صدری ولا ينطلق لسانی یرسل الی ہارون. یعنی موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ میرا سینہ جھکتے ہیں اور میرا زبان کھلتے نہیں، اور وہی جو ہے ہارون کو بھیج دو، سیدھا بول دیتے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی حالت وضاحت کے ساتھ قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے. تو اسی طرح کوئی نبی کے بارے میں نہیں آیا. یہ کیوں؟ یہ ہم نے سمجھنا ہے. سارے نبیوں جو نبوت کے لیے اللہ سبحانہ منتخب کیا ہے وہ زمانے کی آزاد قوم کی فرد رہا. موسیٰ علیہ السلام وہ زمانے کی مظلوم قوم کی فرد رہا. جو مظلوم قوم کی فرد کو کیا ہوتا ہے؟ دعوت جیسے ذمہ داری اٹھانے کی ہمت نہیں رہتے ہیں. یہ قرآن بتا رہے ہم کو. تو کیا ہے ایسے آدمی سے دعوتی کام ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے، ہاں ہو سکتا. کیسے؟ موسیٰ علیہ السلام کیا. یعنی کتنے بھی ہمت کم والے سے بھی دعوتی کام ہو سکتا ہے. اس کے لیے دلیل کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام فرعون کی دربار میں جا کے دعوت دیا نہیں دیا؟ دیا. یہ کیسے دیا ہے؟ یہ بات کو ہم لوگ سمجھنا ہے، تب ہم کو فائدہ ہوتا. تب ہمارے حالت کیسا ہندوستانی مسلمان کی حالت ہے؟ کس نبی سے ملتے جلتے آپ بتاؤ؟ برابر موسیٰ علیہ السلام سے ملتے جلتے. یعنی ہم لوگ یہاں ایک مظلوم قوم ہے. ہم کو ہمت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہو کر اللہ کے طرف دعوت دینے کی ہمت نہیں ہے. اس حالت میں ہم یہ دیکھنا ہے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح تربیت دیا، کس طرح تزکیت کیا، کس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس کے قابلیت پیدا کیا. یہ سمجھنا ہے. یہ قرآن میں موجود. دیکھو سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذهب الى فرعون انه طغى. یعنی سارے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جاؤ بولا تو موسیٰ علیہ السلام جانے کے لیے تیار نہیں رہتا. کچھ نہ کچھ نہیں جاؤں گا نہیں ہوتا آخر کو بول دیتے. لیکن سورہ طٰہٰ میں موسیٰ علیہ السلام ایسا نہیں کہا. اس سے ہم ایک دلیل بناتے ہیں. کیا دلیل؟ ایک ایسے کم یعنی مظلوم قوم کے افراد کو بھی
बार बार सुनाने से वो फिर तैयार हो जाते, मान लेते। हमारे कौम को एक मरतबा बोलने से नहीं मानेगा, बार बार बोलना है। उम्मत मुस्लिमा का एक फर्द को दावत के बारे में एक बार नहीं होगा, ये मुश्किल है, ऐसा बोलेगा नहीं, बार बार उसको सुनाने से उसके अंदर आ जाता है। उसके दलील कुरानी दलील लेके मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला बार बार सुनाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम मान लिया। तब मूसा अलैहिस्सलाम क्या करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली। यानी मूसा अलैहिस्सलाम को दुआ पढ़िए, तब आपको मालूम होगा। दूसरा दलील है कि जिसका अंदर ऐसा परेशानी है वो अल्लाह से मांग लेना, क्या तुमको चाहिए वो। मूसा अलैहिस्सलाम बहुत चीजें मांगे हैं उसमें दुआ में, सर आप मांग लो, आपको क्या चाहिए मांग लो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दे देगा। मूसा अलैहिस्सलाम को सब दिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहा, क़ाला क़द ऊतीत सुअलका या मूसा, हे मूसा अलैहिस्सलाम आप जो कुछ मांगा है सब मैंने आपको फौरन मंजूर कर दिया। यानी इधर एक दलील दूसरा मिलता है, कमजोर दाई अल्लाह से जो भी मांगेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको पेंडिंग में नहीं रखता है, मुल्तवी नहीं करते हैं, फौरन दे देते। ये दलील इधर था। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला मूसा अलैहिस्सलाम को समझाते हैं, देखो तुमने जहां पैदा हुआ है मिस्र में, वहां एक मर्द बच्चा बनु इसराइल में पैदा होने की हालत नहीं था। मैंने तुमको पैदा किया उसी हालत में। हालत तुम्हारे लिए बड़ी बात है, लेकिन अल्लाह के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसी हालत में पैदा किया। मूसा अलैहिस्सलाम का जो बनु इसराइल की बच्चों को सारे फिरौन मिलकर 70,000 बच्चों को कत्ल किया गया। उसके दरमियान मूसा अलैहिस्सलाम पैदा होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिरौन के दरबार में पाला। ये अल्लाह की कुदरत है, ये सब उनको समझाते हैं। तो उसके बाद फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, इज़हबा इला फिरौन इन्नहू तग़ा, अभी आप लोग दोनों फिरौन के पास चले जाओ। तब मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, जाने के लिए रेडी होता है, नहीं, क़ाला रब्बना इन्नना नख़ाफ, ओ परवरदिगार हम लोग को डर लग रहे हैं। सारे करने के बाद भी मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, हमें डर लग रहे हैं। ये है दावती काम करने के लिए हिंदुस्तान की उम्मत के लिए एक ही रुकावट। इसमें दाई को कैसा अपने को कैसा तज़किया करना है। मूसा अलैहिस्सलाम एक कहने से बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला जवाब दिया, क़ाला ला तख़ाफ़ा इन्ननी मअकुमा अस्मउ व अरा, तुम लोग डरने की कोई सवाल नहीं है, मैं तुम लोग के साथ हूं और सुनता हूं देखता हूं। ये कहने से मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम सीधे फिरौन के दरबार चले गया। इसमें क्या है, यानी इधर अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहा ये समझना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमान को मदद करेगा, नबियों को मदद करेगा, ये सब कुरान में बताया, मदद करने की बात है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम हक्कन अलैना नसरुल मुमिनीन, ऐसे कुरान में बताया तुमको मदद करेगा। इधर मदद करने की बात नहीं बोला। इन्ननी मअकुमा, यकीनन मैं तुम दोनों के साथ होंगी। यानी सारे फिरौन और उसके लश्कर, उसकी हुकूमत, उसकी आबादी सारे एक तरफ, मैं उनके साथ नहीं दूंगा बल्कि तुमको दोनों को साथ दूंगा। बोला अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें साथ देगा तो अल्लाह की किसी मखलूक के पास जाने के लिए हमारे अंदर झिझक नहीं हो सकता है, होगा भी नहीं। ये बात उनकी दिल में बैठ गया। मूसा अलैहिस्सलाम फौरन चले गया, हारून अलैहिस्सलाम दोनों मिलकर उनके दरबार चले गया।
یہ بات ہمارے دل میں ہم لوگ بٹھانا ہے. ایک کمزور دائی کو اللہ سبحانہ و تعالی فرعون کی دربار میں بھیج کے وہاں اس کو قتل کرنے کی موقع نہیں دے گا. اللہ اس کا حفاظت کرے گا, اللہ ان کے ساتھ ہیں. یہ بات ہمارے دل میں جب تک نہیں بٹھائے گا کوئی ہندوستانی مسلمان دائی نہیں بنے گا, دعوتی کام بھی نہیں کرے گا. یہ بات بٹھانا اصل میں. تو یہ ہے بات. یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بیٹھ گیا, فوراً گیا. تب پہلے کی سارے شکایتیں سارے جواب نہیں ہے, ابھی سیدھا چلے گیا. اسی طرح ہم بھی ہمارے اندر یہ بات کو بٹھانا ہے. کیا بٹھانا ہے؟ یقیناً اللہ ہمارے ساتھ دے گا, دوسروں کو ساتھ نہیں دے گا. دوسرے کتنے بڑے بھی اللہ کے لیے کیا ہے بڑا؟ کوئی بڑا نہیں ہے. اللہ سب کو جو ہے نا, فرعون کیا ہے اللہ کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. اسی طرح کوئی چیز ہو, کتنے بھی بڑے طاقتور والا ہو, سپر پاور ہو, اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ تم کو ساتھ دے گا تو تم آسانی سے اللہ کا کام کر سکے گا. یہ بات ہمارے دل میں بٹانا. یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو صرف دربار میں جانے کی وقت ہی دل میں نہیں بیٹھا, ہمیشہ کے لیے ادھر سیٹ ہو گیا ہے, ہلے گا نہیں. ابھی وہ ایک دم ٹائٹ فٹ سیٹ ہو گیا, ادھر سیٹ کر دیا. آپ لوگ کمپیوٹر میں سیٹ کرتا ہے نا, جیسے سیٹ ہو گیا, ابھی اس کو ڈیلیٹ کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں سیٹ ہو گیا, ابھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا, ڈیلیٹ کرنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں وہ سیٹ ہو گیا. تو یہ ہے. تو اسی طرح ہمارے دل میں بھی رب العالمین ہمیں ساتھ دے گا, کر کو ہمارے دل میں سیٹ کرے گا, ہم کو بھی کوئی مشکل نہیں. موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ بات سیٹ ہونے کے بعد ایسے ماحول آیا, پھر بھی اس سے بھی خطرناک ماحول آیا. پھر وہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے یعنی وہاں کے لوگوں کو پورا دعوت پورا دینے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی بنو اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑنے کی حکم دیا. موسیٰ علیہ السلام سارے بنو اسرائیل کو لے کر نکلا. نکلتے نکلتے صبح ہوتے ہوئے سامنے سمندر نظر آیا. پیچھے لوٹ کر دیکھا تو فرعون کے لشکر آ رہے ہیں. کیا ہوگا ایسی حالت میں؟ ایسی حالت میں سارے دنیا میں کیا ہوتا ہے, لشکر اپنے قائد کو قتل کر دیتے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ لگ جاتے ہیں. یہ ہوتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی اپنے پیغمبر کو ایسا موقع میں نہیں ڈالے گا. اور بے چین بنو اسرائیل, بڑے ہنگامہ کرنے والے, وہ لوگ سب ہنگامہ کیا. یعنی سامنے سمندر آگے نہیں جا سکتا, پیچھے پورے فرعون کے لشکر ایسے گھیرے ہوئے ہیں. وہ لوگ ہنگامہ کیا. وہ لوگ کی بات قرآن اپنے الفاظ میں کہتے ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, فلما ترى الجمان قال اصحاب موسى انا لمدركون. یہ دونوں ٹیم آمنے سامنے دیکھے تو موسیٰ علیہ السلام کا ساتھیوں کیا کہا؟ یقیناً ہم لوگ پھنس گیا ہے. یعنی ان کے دل میں شیطان جو بات ڈالا ہے, موسیٰ علیہ السلام سب کو لا کر ادھر پھنسایا ہے, یہ بات آ گیا. موسیٰ علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا کہا؟ قال, موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, کلا, ہرگز نہیں ہوگا, ہرگز نہیں ہوگا, ہرگز نہیں ہوگا. ان معی ربی سیہدین, یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے, وہ مجھے رستہ دکھاؤں گا. یہ یقین ہمارے اندر ہونا. اللہ رب العالمین اپنے دائیوں کو لے کر کہیں سمندر کے کنارے میں لے جا کے پھنسائے گا, یہ رحمان اور رحیم کی صفت ہے؟ ہرگز نہیں. اس لیے دائی اللہ کو اوپر امید رکھنا ہے, یقین رکھنا ہے. اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا. تو ہم لوگ یقین کے ساتھ رہنا ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسے یقین کے ساتھ رہا ہے ویسے ہم لوگ بھی یقین کے ساتھ رہے گا. یعنی کیا یقین ہونا ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ ہے, فرعون اور لشکر کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ یقین ہونے کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو کوئی پریشانی نہیں ہوا. اللہ کا حکم آیا, وہ سمندر سے رستہ بن گیا, نکل کے چلے گیا.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے سمندر کوئی پریشانی کی بات ہے نہیں، وہ لوگ کو جانے کے لیے راستہ کھول دیا. تو یہ ہے کبھی بھی مصیبت کی حالت میں اللہ کے اوپر نا امیدگی کی ذہن ایک دائی کے اندر نہیں رہنا، یقین کی رہنا ہے تو وہ کامیاب ہوگا. ہندوستان میں ہمارے اندر یہ تربیت اگر ہو جائے گا ہمیں کام کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں یا اللہ اس امت کو، ہمیں بھی اس امت کو بھی اس یقین تم بٹھا دے ہمارے دل میں، ہم ہمت کے ساتھ اس ملک میں کام کرنے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.